گزشتہ جمعۃ المبارک کو میں نے عرض کیا تھا کہ ظالم کا انجام بہت برا ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ رب کائنات نے شاہ فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ کیا جائے۔ اسی موضوع کو لے کے ہم آگے چلیں گے کہ ظلم کا انجام بہت برا ہے، اور ظلم صرف جان میں ہی نہیں مال میں بھی ہوتا ہے، عزت و آبرو میں بھی ہوتا ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا مال، اس کی جان اور اس کی عزت کی پامالی دوسروں پہ حرام کر دی گئی ہے۔ جس طرح اس کی جان کی حفاظت ہے، اس کے مال کی حفاظت ہے، اس طرح اس کی عزت کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیت اللہ کا طواف کیا اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے سرکار نے ارشاد فرمایا بیت اللہ اللہ کی اس کائنات میں تو سب سے عظمت والا ہے، احترام والا ہے، لیکن تجھ سے بڑھ کر ایک بندہ مومن کا احترام زیادہ ہے، مومن کا احترام تجھ سے زیادہ ہے۔ اب اندازہ فرمائے ہم میں سے کوئی بندہ کعبہ کی طرف پاؤں پھیلا کے سو جائے تو ہم اسے اٹھا دیتے، اور حکم بھی یہی اٹھا دینا چاہیے۔ کعبہ کی طرف تھوکے تو بے ادب کہلاتا ہے، لیکن مسلمان کی بھی حرمتی کرے تو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ یاد رکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کو کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں جس طرح تیرا احترام ہے، تیری عزت ہے، مسلمان کی عزت تجھ سے بڑھ کر ہے۔ عام مسلمان اور کوئی بدنصیب صحابہ کرام کی توہین کرے، اہل بیت پاک کی توہین کرے، اللہ کے ولیوں کی توہین کرے، اس سے بڑھ کر بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے مسلمان کا احترام، اس کی مال، اس کی جان، اس کی عزت کا احترام نہایت ہی ضروری ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من قتل نفس بغیر نفس فکانما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو، مومن نہیں کہا، انسان کوئی بھی ہو، جس نے ایک انسان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اور مومن کے متعلق ارشاد فرمایا من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد لہ عذابا عظیما، کہ جو مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے اس کی سزا جہنم ہے، غضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غصہ ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اور اس کی سزا جہنم ہے، اور وہ بدیر رہے گا اس میں، کافی دیر تک اس میں جلتا رہے گا جو مسلمان کی جان کا نقصان کرتا ہے۔ اور دوسری جگہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا النفس بالنفس والعین بالعین، قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا انسان کی آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں، جو کسی مسلمان کی آنکھ پھوڑ دے تو شریعت کا تقاضا یہ ہے اس کے بدلے میں اس کی آنکھ نکالی جائے۔ جو کسی مسلمان کا دانت توڑ دے، شریعت کہتی ہے بدلے میں اس کا دانت توڑا جائے۔ اسے احساس ہو انسانیت، ایک دوسرے کا احترام کرے، اس لیے کہ انسان کو انسان بنانے والا اللہ کا قرآن ہے، ورنہ یہی انسان جس کے متعلق قرآن پاک میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، سورہ اعراف میں اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل واولئک هم الغافلون، اسی قبل آیت مبارکہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اولئک کالانعام بل هم اضل واولئک هم الغافلون۔ اللہ نے شاہ فرمایا ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے انسان اور جنات بنائے ہیں، بہت سارے انسان اور جنات جہنم کے لیے بنائے ہیں۔ وہ کون سے انسان اور جنات ہیں؟ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں لیکن دلوں سے سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن ان آنکھوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں لیکن کانوں سے اللہ اور اس کے رسول کا کلام سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، اللہ نے فرمایا یہ جانور ہیں اور جانوروں سے بھی بدتر۔
اب اس آیت مبارکہ میں اللہ نے پہلی بات کو ارشاد فرمائی، فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سارے انسانوں اور جنوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ اور مفسرین نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن رب کائنات حضرت آدم علیہ السلام کو ارشاد فرمائے گا کہ 1000 میں سے ایک اپنی اولاد کو جنت میں لے جاؤ، 999 جہنم میں جائیں گے۔ ہم بڑے اپنے آپ پہ خوش ہوتے ہیں، اللہ فرمائے گا 1000 میں سے ایک کو جنت میں لے کے جاؤ، باقی 999 جہنم میں جائیں گے۔ اور آگے وجہ بیان کی کیوں جائیں گے، فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو تھے لیکن سمجھتے نہیں تھے۔ اس دل کو اللہ نے یاد خدا اور عشق مصطفیٰ کے لیے بنایا ہے، محبت قرآن اور حدیث کے لیے بنایا ہے۔ لیکن دیکھیں کتنے انسان ہیں، بازار میں جا کے دیکھیں کتنے آدمی جمعہ پڑھنے آتے ہیں، کتنے آدمی نماز پڑھنے آتے ہیں، سین میں دیکھیں بھرے ہوئے ہیں، بازار بھرے ہوئے ہیں، لیکن مسجدیں خالی ہیں۔ 8ویں دن کے بعد جمعہ آتا ہے، اس میں بھی کئی بد نصیب جمعہ نہیں پڑھتے۔ حالانکہ یاد رکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی 3 جمعے جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے اس کی پیشانی پہ منافق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور منافق کے متعلق رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق کل قیامت کے دن جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ یا اپنا مسلمان کہلانے والے جمعہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، نماز عید پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ آپ اپنے گرد و پیش میں دیکھیں کئی ایسے لوگ ہیں کبھی جمعہ پڑھنے کی انہیں توفیق نہیں ملی۔ 5 وقتہ نماز تو بڑی دور کی بات ہے، حالانکہ نماز ضروری چیز، جمعہ ضروری، عید ضروری۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہیں لیکن دلوں سے وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو ہیں لیکن اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ آئے روز آپ اخبار پہ پڑھتے ہیں، خبروں پہ سنتے ہیں کہ پورے کا پورا خاندان ایکسیڈنٹ ہوا، پورے کا پورا خاندان تباہ ہو گیا، گھر کو تالے لگ گئے۔ جس دنیا کی دولت کی خاطر، کاروبار کی خاطر، آمدنی کی خاطر جمعہ پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں تھا، نمازوں کا کہتے جناب ٹائم نہیں جی، کاروبار کرتا ہوں سارا دن، روزہ رکھنے کا کہتے ہیں مجھے ٹائم نہیں ہوتا، وقت نہیں ہوتا، بچوں کے لیے پیسے کماتے ہیں، وہ بچے گاڑی میں ساتھ ہی گئے، جس مکان کا بنانے کا منصوبہ بندی کی تھی اس کو تالے لگ گئے۔ لیکن انسان عبرت نہیں حاصل کرتا، دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے تباہی ہوتی لیکن نہیں سمجھتا۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں لیکن اس سے وہ سنتے نہیں ہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ ادھر قرآن بیان ہوا، ادھر نبی کا فرمان بیان ہوا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا امن میں رہے، یہ سنتا ہے لیکن بعد سنی انسنی کر دیتا ہے، بعد جا کے پھر وہی دھوکہ، پھر وہی فراڈ، پھر وہی ہاتھ چلانا، پھر وہی زبان سے گندی گفتگو کرنا۔ کیا فائدہ اس زبان کا، کیا فائدہ ان کانوں کا کہ سن کے بھی انسنی کر دی۔ اولئک کالانعام، ایسے لوگوں کے متعلق رب کائنات نے ارشاد فرمایا جانوروں کی طرح ہے۔ اب جانور اس دنیا میں 3 قسم کے ہوتے ہیں، کچھ جانور وہ جو انسان کے لیے فائدے مند ہوتے ہیں، انسان کو نقصان نہیں پہنچاتے، جیسے پالتو جانور ہیں، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بکری ہے، یہ وہ سارے جانور جب تک یہ زندہ ہیں ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ان کے دودھ سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، ان کے اوپر بوجھ لاد کے فائدہ حاصل کرتے ہیں، ان کے اون سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، جب یہ مر جائیں پھر بھی فائدے مند، ان کا گوشت حاصل کرتے ہیں، ان کی کھال بیچ کے پیسے حاصل کرتے ہیں، یہ فائدے مند جانور۔ اور دوسرے وہ جانور جو انسان کے لیے نہ فائدہ نہ نقصان، انہیں نہ چھیڑیں، وہ آپ کو فائدہ بھی نہیں کریں گے، آپ کو نقصان بھی نہیں دیں گے۔ مثلا جنگلی جانور ہیں، لومڑی ہے، گیدڑ ہے، اس طرح جنگل کے دوسرے کیڑے مکوڑے نہ آپ کو نقصان دیتے ہیں نہ آپ کا فائدہ دیتے ہیں۔ اور تیسرے وہ جانور جو انسان کے لیے نقصان ہی نقصان، جہاں انسان ملے اس نے ڈنگ مارنا ہے، سانپ، بچھو،
اور انسان کے متعلق رب کائنات نے ارشاد فرمایا جو رب کا فرمانبردار نہیں ہے یہ جانوروں سے بدتر ہے۔ اب انسان کی حالت دیکھیے، انسان میں انہیں 3 کیٹیگریوں میں ہوتا ہے۔ کچھ انسان وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو فائدہ ہی فائدہ پہنچاتے ہیں، اور یہ اعلیٰ انسان، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ یہ اعلیٰ کردار کے انسان ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور حضور نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اور اس فائدہ پہنچانے کی بھی پھر کئی صورتیں ہیں، ایک یہ ہے زندوں کو فائدہ پہنچانا، اور یہ ہے مردوں کو فائدہ پہنچانا۔ زندوں کو فائدہ کبھی زبان سے پہنچایا جاتا ہے، کبھی اپنے افعال سے پہنچاتے ہیں، اپنے کردار سے پہنچاتے ہیں، یہ زندوں کا فائدہ ہے۔ اور اس کا انعام سنیے، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اس وقت تک رب کائنات بندے کے کام میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان کے کام میں لگا رہتا ہے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں، انسان کے کام آنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ رب چاہتا ہے بندہ بندے کے کام آئے۔ اور یہ ہاتھ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، آپ کی آواز کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے۔ اعن اخاک ولو کان بالصوت، حضور نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کر اگر تیری آواز کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو۔ تو نے ٹیلی فون کر کے کسی کا کام کرا دیا، کوئی قید خانے میں جیل میں پھنسا تھا، تو نے ٹیلی فون کر کے اسے نکلوا دیا۔ کوئی بیمار تھا، ڈاکٹر اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے، تم نے ٹیلی فون کر کے اس کا کام نکلوا دیا۔ کوئی اور کسی مشکل میں پریشان تھا اور تم نے ٹیلی فون کر کے اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنے اقتدار کو، اپنی شہرت کو استعمال کیا، اس کے کام آگے۔ یہ اعلیٰ انسان۔ اور دوسرا انسان جو نہ لوگوں کو نقصان پہنچائے نہ فائدہ پہنچائے، نہ کسی کو نقصان پہنچائے نہ فائدہ پہنچائے، اپنے کام میں ہے، جو عبادات اس پہ فرض ہیں ان کو ادا کرتا ہے۔ اور تیسرا انسان موذی انسان، جو دوسروں کو ایذائیں دیتا ہے۔ اب یہ پہلا انسان ان جانوروں کی طرح جو فائدہ پہنچاتے ہیں، دوسرا انسان ان جانوروں کی طرح جو نہ فائدہ نہ نقصان پہنچاتے ہیں، اور تیسرا انسان اولئک کالانعام، جانوروں سے بھی بدتر، کہ جانور اپنی فطرت کے خلاف نہیں کرتا، یہ اپنی فطرت کے خلاف کر رہا ہے۔ اس بد نصیب کے متعلق ابھی اخبار میں پڑھتے 4 سالہ بچی کو برباد کر دیا، بدبخت۔ یہ کام تو جانور بھی نہیں کرتا، وہ بھی عمر کا لحاظ رکھتا ہے۔ اس جانور نے کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، اپنے بھائی کو چند روپیوں کی خاطر مار دیا، اپنے باپ کو مار دیا۔ اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں اور جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ رب یہ چاہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو عزت عطا کی ہے، اور عزت تب ملتی ہے جب رب کی فرمانبرداری کرے، رب کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر چلے۔ اور رب کائنات نے کیا اصول عطا فرمائے؟ فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون، فرمایا نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے۔ یاد رکھو، جو کسی پہ ظلم کرتا ہے کسی بھی صورت میں، اس کے اوپر اللہ کسی دوسرے ظالم کو مسلط کر دیتا ہے۔ اس لیے میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو بھی عرض کیا تھا کہ ظلم کرنے سے بچو، نہ وہ کسی کی عزت پامالی کی صورت میں ہو، نہ کسی کی دولت کے اوپر قبضہ کرنے کی صورت میں ہو، نہ کسی کو مارنے داڑنے کی صورت میں ہو۔ اگر ان میں سے کسی صورت میں بھی ہوگا تو رب کائنات کا اعلان سنیے، اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ کو بے خبر نہ سمجھو ان سے جو ظالم کر رہے ہیں، اللہ کو خبر ہے، اللہ نے ڈیل دے رکھی ہے، اور اس ڈیل دینے میں بھی بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو بھی عرض کیا تھا، بعض بندوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے وہ بدماش بنا ہوا ہے اسے سزا کیوں نہیں ملتی، وہ جھوٹا ہے اسے سزا کیوں نہیں ملتی، وہ ظالم ہے اسے سزا کیوں نہیں ملتی۔ تو میں نے عرض کیا تھا فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل کبھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین
اسے ڈیل دیتا ہے، اس ڈیل دینے میں بے شمار فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو لوگوں کے لیے عبرت حاصل کرنے کا مقام بنایا جاتا ہے کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، اور دوسرا جو مظلوم ہوتا ہے اس کی اللہ رب العالمین نے آزمائش کرنی ہوتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی بھوک سے، کبھی مالوں کی کمی سے، کبھی جانوں کی کمی سے، اور بشر الصابرین، خوشخبری ہے ان کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں۔ یہ آزمائش کیسے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کسی نے تنخواہ روک لی، کسی کو کسی نے تھپڑ مار دیا، کسی کو کسی نے بے عزت کر دیا، یہ ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ کر بندہ رہا ہے، لیکن جو کر رہا ہے اسے اس کرنے سے منع کیا گیا، تو نے یہ نہیں کرنا۔ جس کے ساتھ ہوا اگر وہ اس پہ صبر کرتا ہے اللہ اس پہ اس کا اجر عطا فرماتا ہے، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آنے والے حالات کو درست قرار دیتا ہے۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے چلے، اور اس وقت مسلمانوں کی پورے کائنات میں ایک ہی مملکت ہے، ایک ہی حکومت ہے، صرف مدینہ شریف میں مسلمان ہیں، باقی چاروں طرف کفر ہی کفر ہے۔ کفار نے جس طرح آج کافر مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، اس وقت انہوں نے منصوبہ بندی بنا لی کہ مسلمانوں کی جو سب سے بڑی خواہش ہے، مسلمان کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے اللہ کے گھر کا دیدار کرنا۔ کیوں جی؟ مسلمان کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر کا دیدار کر لے، بیت اللہ کا طواف کر لے، آب زمزم پی لے، صفا مروہ پہ سعی کر لے۔ اس سے بڑی مسلمان کی خواہش اور کیا ہے؟ اور کافر مسلمان کی ان خواہشات کو روکنے کے لیے انہیں منصوبہ بندی کر لی، اور پھر خاص طور پر وہ صحابہ کرام جو مکے کے رہنے والے تھے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی حیدر کرار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، جن کی مکہ المکرمہ میں جائیدادیں تھیں، ان کے باپ دادے وہاں رہ کے گئے تھے، ان کو مکے میں نہیں آنے دیتے تھے، اور مقام حدیبیہ پہ کافروں نے راستہ روک لیا، انہوں نے کہا ہم اس سال تمہیں نہیں عمرہ کرنے دیں گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مذاکرات کیے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تم دنیا کے باقی کسی انسان کو نہیں روکتے، ہمیں کیوں روکتے ہو؟ انہوں نے کہا بس یہ ہماری دشمنی ہے، نہیں آنے دیتے۔ آخر کار معاہدہ ہوا، اور وہ تفصیل زیادہ ہے، میں صرف اختصار کے ساتھ آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وقتی طور پر ظلم برداشت کرنے میں بھی اللہ رب العالمین کی حکمت ہوتی ہے، اور اللہ مستقبل میں اس بندے کو فائدے عطا کرتا ہے۔ معاہدہ ہوا، کفار مکہ اس وقت طاقت میں تھے، مسلمان تعداد میں کم تھے۔ معاہدہ یہ طے پایا کہ ہمارا جو شخص مکے سے تمہاری طرف وہاں آ جائے مسلمان ہو کے، تمہیں اب ہمارا بندہ واپس کرنا ہوگا، اور تمہارا اگر کوئی بندہ ہمارے پاس آ جائے ہم واپس نہیں کریں گے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، بھئی ہمارا بندہ آ جائے تو تم نے واپس کرنا ہوگا، تمہارا آ جائے ہم نہیں واپس کریں گے۔ اس طرح اور کئی اس قسم کی شکیں جو بظاہر بڑی عجیب تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا حق پہ ہیں، پھر ہم دب کے کیوں رہیں؟ جو چیزیں ان کے فائدے کی نہیں وہ مان لیں، جو ہمارے فائدے کی نہیں ہیں وہ ہمیں نہ مانیں، یہ کیوں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا عمر صبر کرو، اللہ کا نبی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتا، جو اللہ کا حکم ہے وہی ہوگا، اور اس میں بھی تمہارے لیے فائدے ہیں۔ معاہدہ ہو گیا، مان لی گئی باتیں، ان کی ساری شرائط مان لی گئی۔ ابھی 2 ہی سال گزرے تھے، انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور اس معاہدے میں سے ایک معاہدہ یہ تھا کہ جو اپنی مرضی سے مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہے وہ مسلمانوں کے ساتھ رہے، اور جو کفار کا ساتھ دینا چاہے وہ ہمارا حلیف بن جائے، ہمارے ساتھ رہے۔ حضور نے فرمایا مجھے یہ بھی پسند ہے، یہ بھی قبول ہے۔ اور ان 2 سالوں کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے ممالک کی طرف خطوط بھیجے، صحابہ کرام کو بھیجا، اور بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ 2 سال کے بعد کفار مکہ کی بدنصیبی معاہدہ توڑ دیا۔ جو اب معاہدہ توڑ دیا
اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب تیار ہو جاؤ۔ پہلے 1400 صحابہ کرام تھے، صرف 1500، اور اب صرف 2 سال کے بعد سن 8 ہجری میں مسلمان جب مکہ المکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو 12,000 کا لشکر تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی، یا غوث اعظم دستگیر۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاہدے کیے تھے ان میں سے جس طرح میں نے آپ کے سامنے مثال دی کہ مشرکین مکہ نے کہا جو ہمارا آدمی تمہارے پاس آ جائے تمہیں واپس کرنا ہوگا، تمہارا آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ حضور نے فرمایا اس میں بھی حکمت تھی، ہمارا جب تک وہاں رہے گا دین کی تبلیغ کرتا رہے گا، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا رہے گا، اور ان کا آ کے ہمارا دیدار کر کے بھی چلا گیا کچھ لے کے جائے گا، وہ بھی کچھ لے کے جائے گا، لہٰذا ہمیں یہ بات ماننے کے لیے بھی تیار ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب بظاہر جو بات آپ کے سامنے پیش کی، بظاہر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، مسلمان مظلوم تھے، لیکن مسلمانوں نے اس ظلم کے اوپر صبر کیا، اللہ نے فتح کی صورت میں انعام عطا کیا، کیونکہ رب کائنات کا اعلان ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگیوں کے بعد آسانیاں آتی ہیں، تنگیوں کے بعد آسانیاں آتی ہیں۔ اس لیے بندہ مومن کے اوپر اگر کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، بے صبرہ نہ بنے، دل نہ ہار بیٹھے، صبر کرے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھے، تنگیوں کے بعد اللہ آسانیاں عطا کرنے والا ہے، اس کے لیے اللہ خوشحالیاں عطا فرمائے گا۔ یہ خودکشی کرنے پہ تیار نہ ہو جائے، یہ دوسرے کو مارنے مروانے پہ تیار نہ ہو جائے، یہ سمجھ لے میرے رب کی طرف سے امتحان ہے، اور اس امتحان میں اللہ اپنے پیاروں کو کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بہت سے واقعات بیان فرمائے، اور بیان کرنے کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا تلک من انباء القرآن نقصہ علیک، محبوب یہ واقعات، یہ بستیوں کے واقعات، یہ انبیاء کے واقعات ہم آپ پہ بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کا دل مبارک مضبوط رہے اور آپ کی امتیوں کے دل مضبوط رہیں کہ حق کی خاطر انبیاء کو آگ میں بھی ڈالا گیا، صبر کیا، وطن سے بے وطن بھی ہوئے، صبر کیا، ان کو فرعون جیسے جابر حکمران کا بھی سامنا کرنا پڑا، صبر کیا، آخرکار رب کائنات نے انہیں کامیابیاں عطا فرمائیں۔ یہ تو بات ہے مظلوم کی، اب بات آ گئی ظالم کی کہ مظلوم کو تو اللہ ایک نہ ایک دن فتح عطا فرماتا ہے، اور اس لیے ارشاد فرمایا اتقوا دعوت المظلوم ولو کان کافرا، فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کے اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، جب وہ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ظالم ضرور برباد ہوتا ہے، اپنے برے انجام کو پہنچتا ہے، اس لیے مسلمانوں ظلم کرنے سے باز رہو۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی خطبے میں، ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، ان کے اوپر دنیا آخرت میں اللہ کی لعنت